لوگ اسے شجر ممنوعہ سمجھ رہے ہیں، یہ شجر ممنوعہ تو ہے نہیں۔ جی ہم جلسہ پڑھنے جاتے ہیں، نیچے لکھا دیتے ہیں کہ اس جلسے کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے علماء اگر پارلیمنٹ کے اندر رہیں گے، یعنی لوک سبھا میں رہیں گے، جو لوور ہاؤس جس کو بولا جاتا ہے، تو یقیناً وہ کچھ بھی ہوں، کسی بھی پارٹی کے اندر ہوں، لیکن تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہوگا تو مسلم ایشوز پہ تو ضرور آواز اٹھائیں گے۔ کوئی بھی ہو، وزیر داخلہ امت شاہ ہو، وزیر داخلہ صرف ایک پارٹی کے نمائندہ ہو تو نہیں ہے، ان کی پارٹی اپنی چلے، لیکن وزیر داخلہ کی حیثیت سے ملک کے گارجین ہے۔ کیا مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے؟ ہاں، یہ سوال صحیح ہے، یہ سوال جو ہے یہ یقیناً چبھتا ہوا سوال ہے، اور میں اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا، مذہب اور سیاست، چونکہ ہمارا جو دین ہے یہ دین اسلام ہے، ایک ہے مذہب اور ایک ہے دین۔ مذہب کی انگریزی ریلیجن ہوتی ہے، پر دین کی انگلش نہیں ہوتی ہے۔ یہ دین میں ڈے نائٹ کے بارے میں نہیں بول، یہ دین بول رہا ہوں رہبر صاحب قبلہ، یہ چونکہ دین ہے ہمارا دین، اور دین کو سیاست سے، آپ سیاست کو دین سے الگ نہیں کر سکتے۔ سیاست اگر دین سے الگ ہو جائے تو پھر یہ صرف اور صرف کیا بچتا ہے؟ کچھ نہیں بچتا ہے، اس میں پھر جھوٹ، فریب، دھوکہ، حسد، کینہ، بغض، اناد، عجب، ریا، اور بھی بہت ساری چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں، جو ایک باطنی بھی مرض ہے اور برائی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مطلب آپ، اور اگر دین سے جڑ کے آپ سیاست کر رہے ہیں دینی ماحول میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں یقیناً درد ہوگا، غریبوں کے لیے درد ہوگا۔ ایک سیاسی رہنما کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک جیسے مثال کے طور پہ ایک حلقے کا کوئی ایم ایل اے ہے، کہیں کا ایم پی ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے علاقے میں پہلی چیز یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر، یعنی امن و شانتی، ہم لا اینڈ آرڈر یعنی قانون کو اسٹیبل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم وہاں پہ امن قائم کریں۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ووٹرس ہیں ہم ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں، اور بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی انسان کو کیا چاہیے؟ سڑک چاہیے، بجلی چاہیے، پانی چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ تو اگر ہم دیندار ہیں اور ہمارا اسلام سے تعلق ہے تو